الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، أما بعد. جو مجلس ہے اس سے پہلے کی دو مجالس میں ایک تو ہم نے سیرت النبی پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی، اس کے بعد عرب کے عمومی حالات اور اسی طرح سے آخری نبی اور آخری کتاب کے لیے عرب قوم کا انتخاب، اس کی کیا حکمتیں تھی، اس کے متعلق بھی کچھ مختصر گفتگو ہوئی تھی. تو آج کی اس مجلس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ جو اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے دو واقعات جو کہ قابل ذکر ہیں، جو سیرت نگار اپنی سیرت کی کتابوں میں اسی طرح سے علماء نے باقی جگہوں پر بھی ذکر کیے ہیں. ان دو واقعات کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کچھ علامات تھی، پیدائش کے کچھ مقدمات تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ان میں سے ایک واقعہ ہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو رگڑنے کے بعد، جبریل علیہ السلام کی ایڑیوں یا پر مارنے کے بعد جو زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، بہت دیر تک رہنے کے بعد، یعنی کچھ احادیث میں آتا کہ کچھ قوموں میں جنگیں ہوئی تو زمزم کا جو کنواں ہے وہ بند ہو گیا. پھر جب قریش کے لوگ عرب مکہ میں رہتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ضرور تھی کہ یہاں پر زمزم تھا، زمزم کے بارے میں ان کو جانکاری تھی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ زمزم کہاں پر تھا. یعنی اچھی طرح سے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے ان کے پاس یہ خبر تھی کہ زمزم جو تھا وہ ہمارے جو پردادا میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو چشمہ نکالا تھا. البتہ اتنا ان کو پتا تھا کہ زمزم کہ ہم ہی مالک ہے، زمزم ہماری ہی زمین میں ہے اور ہمارا ہی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کی دوبارہ کھدائی کے بارے میں عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو خواب دکھایا. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، کہتے ہیں کہ عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے، یعنی کعبہ کا وہ حصہ جو کہ اس وقت تعمیر نہیں کیا گیا تھا. ان کو خواب میں ایک شخص آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ طیبہ کی کھدائی کرو. عبد المطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں طیبہ کیا معنی ہے، طیبہ کا کیا مطلب ہے. طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک، اس کو یہ پتا تھا، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس چیز کی کھدائی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اسی طرح سے پھر دوسرے دن وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے برہ کی کھدائی کرو، پھر کہتا ہے مزنونہ کی کھدائی کرو، پھر آخر پر کہتا ہے کہ زمزم کی کھدائی کرو. تو جب عبد المطلب خواب میں ہی ان سے سوال کرتے ہیں کہ زمزم کیا ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے یہ وہی چشمہ ہے، اور پھر انہیں کچھ علامات دکھائی جاتی کہ فلانی جگہ پر یہ چشمہ ہے، آپ اس کی کھدائی کرو. اس کے بعد جو عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پر جاتے ہیں، کھدائی شروع کرتے ہیں. کھدائی شروع کرنے کے بعد جب ان کو کچھ زمزم کی علامات دکھتی ہیں تو وہ زور سے تکبیر کہتا ہے، جس سے قریش کے باقی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ان کو بھی یعنی یہ لگتا ہے کہ عبد المطلب کے ہاتھ زمزم لگ گیا ہے. اس کے بعد انہیں آپس میں اور جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ہی اس کی کھدائی کریں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ دکھاتے ہیں کہ عبد المطلب ہی اس کے حقدار ہے کہ وہ کھدائی کریں. اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ کہ وہ پھر سفر میں جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. بہرحال عبد المطلب جو ہے زمزم کی کھدائی شروع کرتے ہیں اور زمزم کو دوبارہ کھودتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سارا
زمزم کا جو بھی معاملات تھے وہ عرب لوگ جو ہے قریش کے حوالے کرتے ہیں، پھر قریش کے لوگ ہی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب عبد المطلب کے ہاتھوں یہ زمزم کھدوایا گیا، عبد المطلب نے اس وجہ سے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کروں گا، یعنی قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ عبد المطلب کو 10 بیٹے، کچھ احادیث میں تھا 13 بیٹے تھے یا 11-12، لیکن 10 بیٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو جب 10 بیٹے ان کو عطا کیے، اب ان میں سے کسی ایک کو جو ہے نظر کرنے کی باری آئی، تو عبد المطلب نے قرہ اندازی کی، قرہ ڈالا، اس میں سے جو ہے عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ عبد المطلب عبداللہ کو لے کر زمزم کے پاس ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو لٹاتے ہیں، تو باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بہت ہی شریف النفس، خوبصورت بچہ ہے، یعنی منتیں کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجیے، کوئی اور راستہ اختیار کیجیے۔ اس کے بعد عبد المطلب جو ہے عبداللہ کو لے کر ایک کاہنہ عورت کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے، کیونکہ مجھے ذبح کرنے کے لیے عبداللہ کا ہی نام نکلا ہے، لیکن میرے ساتھی لوگ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے نہیں مان رہے۔ تو پھر وہ کاہنہ عورت جو ہے اس سے کہتے ہیں آپ دوبارہ چیر ڈالیے، دوبارہ قرہ کیجیے، ایک سائڈ سے عبداللہ کو رکھیے، ایک سائڈ سے 10 اونٹوں کو رکھیے، اور اگر اونٹوں کا نام نکلتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دیجیے، اور اگر نہیں نکلتا ہے، عبداللہ کا ہی نکلتا تو دوبارہ اور 10 اونٹ ایڈ کیجیے، یہاں تک کہ عبد المطلب 10 کر کے 100 اونٹ جب ایک سائڈ سے رکھتے ہیں، پھر جب قرہ کرتے ہیں تو پھر جا کر اونٹوں کا نام نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو عبد المطلب 100 اونٹوں کو زمزم کے پاس جا کر ذبح کرتا ہے، اور عبداللہ آزاد ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی جن کو ذبح کرنے کے لیے لیا گیا تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے دمبا بھیجا، اور عبداللہ جن کے بدلے میں جو ہے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ بہرحال کیونکہ یہ عبداللہ تھے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ آگے یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننے والے تھے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا اہم واقعہ ہے اس کا، وہ یہ کہ اصحاب الفیل کا واقعہ، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ بھی اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بہت طریقوں سے یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ایک طرح کا وہ علامات تھی، نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ کیا ہے، مختصراً میں بتا دوں کہ یمن میں ایک بادشاہ تھے، حبشی بادشاہ ابرہہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں لوگ سفر کرتے ہیں، کعبہ کے پاس جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر ان کا بزنس بڑھتا ہے، باقی معاملات ہے، تو کیوں نہ میں ایسا ہی ایک گھر تعمیر کر دوں یہاں پر یمن میں، تاکہ لوگ جو ہیں حرم میں جاتے ہیں، کعبہ کے پاس جاتے ہیں، وہ یہاں پر ہمارے گھر کے پاس آیا کرے، جس کا اس نے نام رکھا تھا قلیس نام کا ایک گرجا تعمیر کیا، تاکہ لوگ جو ہے یہاں کا سفر کرے اور کعبہ کا سفر چھوڑ دے۔ بہرحال یہ بات مکہ کی کسی آدمی کو بری لگی، وہ گیا اور اس گرجا میں جا کر جو گندگی کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس ابرہہ کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی لشکر کو لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ راستے میں ان کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک کہ ابرہہ جو ہے وہ مغمس نامی جگہ پر پہنچتے ہیں، جو کہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کسی آدمی کو بھیجتا عبد المطلب یا مکہ والوں کے پاس، ان سے کہو کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اس گھر کو منہدم کر دوں، اس گھر کو گرا دوں۔ اس کے بعد جو عبد المطلب ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو عبد المطلب ان سے کہتے ہیں، کیونکہ ابرہہ جب آ رہے تھے راستے میں وہ عبد المطلب کے 200 اونٹ پر جو ہے قبضہ کر لیتا ہے، وہ اپنے قبضے میں لے جاتا ہے۔ تو جب عبد المطلب سے بات چیت ہوتی ہے، جب انہوں نے دیکھا، یعنی ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا
ان کی شکل و صورت، ان کی حیت، ان کا قد بھی بڑا تھا، شکل سے بھی خوبصورت تھے، تو ان کو احترام دیا، خود تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ گفتگو کی۔ تو گفتگو کے دوران عبد المطلب نے کہا کہ میری آپ سے یہی گزارش ہے، جو آپ نے میرے 200 اونٹ لیے ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہہ کہتے ہیں مجھے تو حیرت ہوئی، میں سمجھتا تھا آپ سمجھدار انسان ہو، آپ کی حیت، آپ کی شکل و صورت دیکھ کر میں تو اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کعبہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے 200 اونٹ واپس دیجیے۔ تو عبد المطلب نے کہا وہ اس لیے کیونکہ ان اونٹوں کا جو ہے مالک میں ہوں، اس لیے وہ اونٹ مجھے دے دیجیے، باقی جو کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ کیونکہ عبد المطلب کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ابرہہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے اپنے ہاتھی کو اٹھاتے ہیں، ہاتھی کو کعبہ کی طرف لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ہاتھی کو روک لیتا ہے اور ہاتھی جو ہے کعبہ کی طرف نہیں بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوہے سے اس کے سر پہ مارنے لگتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو ہے جو ابرہہ کا ہاتھی تھا وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جب اس کا منہ یمن کی طرف کرتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتا ہے۔ وہیں پر آدھے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس گھر کا مالک حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، اس گھر کے ساتھ کچھ خاص چیزیں منسلک ہیں، اس لیے جو ہے ہم اس کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ پرندوں کے جھنڈ بھیجتے ہیں، جن کے پنجوں میں 2 پتھر اور چونچ میں 1 پتھر ہوتا ہے، جو کہ آگ میں جس طرح سے مٹی کو آگ میں رکھتے ہیں پھر اس کو آگ کا بھگولا بناتے ہیں، اسی طرح سے وہ پتھر 3 پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ پتھروں کی بارش برسانا شروع کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے کہا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو یعنی ذلیل نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چال کیوں کہا؟ ابرہہ تو ظاہری طور پر لشکر لے کر آیا تھا، یہ کوئی چال نہیں تھی، قید کہتے ہیں چال جو خفیہ طور پر کی جائے، تو اس لیے کہ کیونکہ یہ تو دکھ ہی رہا تھا کہ وہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، لیکن اصل مقصد اس کا یہ تھا، اس کو مکہ والوں کے ساتھ حسد تھا، اس گھر کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ حسد تھا، اس حسد کی بنیاد پر اس نے وہ یمن میں گھر بھی بنایا اور اس کے بعد جو ہے لشکر تعمیر دی اور کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر بھی وہ پتھر برستا اس کے سر پر پڑتا تو وہ پتھر نیچے سے نکلتا، جس شخص کو بھی پتھر لگ جاتا وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا۔ تو آدھے لوگ جو ہے بھاگ گئے، آدھے وہیں پر مر گئے، یہاں تک کہ ابرہہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی بیماری نازل کر دی، اس بیماری کی وجہ سے اس کا ایک ایک حصہ گرتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو ایک چوزے کی طرح ہو گیا اور وہاں پر اس کی وفات ہو گئی۔ ایک بڑا واقعہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حرمت، اس کی عظمت کو اس واقعے سے واضح کیا، جس سے جو ہے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی عظمت بڑھ گئی، اور اسی طرح سے جو بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے قریش اور عرب جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی وجہ سے شان بڑھا دی۔ اس لیے جو ہے اس واقعے میں کچھ اہم ترین فوائد بھی تھی جو کہ علماء نے ذکر کیے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا شرف جو ہے بلند کیا، کعبہ کی عظمت کو اور بلند کیا۔ اسی طرح سے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل مکہ کا اللہ کے نبی، عیسائیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ان کا حسد واضح تھا، وہ پہلے بھی دوسروں کے ساتھ حسد کرتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے بلکہ مشرکین تھے۔ گو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے حسد کو واضح کیا اور لوگوں کے سامنے لایا۔ اسی طرح سے اس واقعے میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ غداری کرتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا۔ وہ کہاں پر؟ کیونکہ ابرہہ کو راستہ دکھانے والا ایک شخص تھا جو کہ انہیں راستہ دکھا رہا تھا، ان کا نام ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ابو رغال۔ ابو رغال جو ابرہہ کو راستہ دکھا رہا تھا، وہ ایک جگہ پر مغمس میں پہنچ کر ان کی وفات ہو جاتی ہے، پھر وہیں پر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد صحابہ کے دور تک جو ہے یہ بات مشہور تھی کہ جو بھی شخص وہاں سے گزرتا ابو رغال کی قبر پر جو ہے پتھر مارتا۔ گو جو بھی غداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے
اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں، حملہ کرنے والے عیسائی تھے اور جن پر حملہ کیا جا رہا تھا وہ مشرکین تھے۔ وہ اس وقت عیسائی لوگ زیادہ بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو شکست مکہ کے مشرکین کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ اس لیے دی وہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے دی، اور اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی یعنی ان کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ نے یہ برداشت نہیں کیا۔ کیونکہ اگر ابرہہ کعبہ پر حملہ کرتا، کعبہ کو ڈھا دیتا، اس کے بعد جو مکہ کے لوگ تھے وہ ابرہہ کے غلام بن جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 دن کے بعد پیدائش ہونے والی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اپنی ماں کی پیٹ میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو آزاد رکھنا چاہا۔ اسی طرح سے جو ہے اس میں ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کی، اور یہ بھی لوگوں کو درس دیا جو شخص کعبہ کی جو ہے حفاظت کرے گا، اس کے ارد گرد رہتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو اس گھر کی وجہ سے عزت دی، کیونکہ جب اصحاب الفیل ہلاک ہو گئے تو باقی لوگوں کے نظر میں جو قریش کے لوگ تھے ان کے لیے عزت بڑھ گئی، ان کے لیے عزت احترام بڑھ گیا، کیونکہ وہ کعبہ کا خیال کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے درس دیا کہ جو شخص آنے والے زمانے میں کعبہ کو تمام بتوں سے صاف کرے گا، کعبہ کو ناپاکیوں سے صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ اور اسی طرح سے یہ واقعہ جو تھا اصحاب الفیل کا واقعہ، یہ عرب کی ایک نئی تاریخ تھی۔ وہ پھر اس واقعے کے بعد جو بھی واقعہ پیش آتا تھا وہ اس کو اصحاب الفیل کے واقعے کے ساتھ جوڑتے تھے، یعنی فلاں آدمی واقعہ فیل کے بعد 2 مہینے کے بعد پیدا ہوا، فلانی واقعہ فیل کے بعد 3 مہینے بعد ہوا۔ وہ واقعہ فیل کو ایک اہمیت، ایک عظمت مل گئی جس کی وجہ سے عربوں کی ایک تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اہم 2 واقعات تھے جن کو عمومی طور علماء کرام اپنی سیرت کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اور جن 2 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایک طرح کی جو ہے جھلک دکھائی کہ اس کے بعد جو ہے ایک اہم ترین شخص آنے والے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو صاف کیا، پاک کیا، اور مکہ کے لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار کیا۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق دوسرے مجلس میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیرہ پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔